ایگزٹ فنکشن نام سے ہی کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ کمانڈ C++ کے پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنے کے کام آئے گی اپنے نارمل ٹرمینیشن میتھڈ سے پہلے ہی۔ اس کے لیے اسٹینڈرڈ لائبریری ہیڈر فائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا اسٹینڈرڈ سنٹیکس یعنی فارمیٹ کچھ یوں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ویلیو یا تو انٹیجر ویلیو ہوگی یا انٹیجر ویریبل، جیسے انٹیجر ویریبل اے مطلب اے میں کوئی ویلیو ہوگی انٹیجر کی۔ ایگزٹ کوڈ 0 پروگرام سے ایگزٹ کرتا ہے وداؤٹ اینی ایرر، جبکہ ایگزٹ کوڈ 1 یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایرر آیا ہوگا۔ یہ ہمیں ٹربل شوٹنگ یا ڈی بگنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے کہ بریک اور کنٹینیو بھی تو یہی کام کرتے تھے، فنکشن میں سے نکلنے کا کام نہیں۔ دیکھیں، بریک اسٹیٹمنٹ کسی اف اسٹیٹمنٹ یا لوپ اسٹیٹمنٹ سے باہر آنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کنٹینیو اسٹیٹمنٹ اف یا لوپ اسٹیٹمنٹ کی باقی ماندہ اسٹیٹمنٹس کو چھوڑ کے دوبارہ لوپ کے سٹارٹ میں لے جاتا تھا، جبکہ ایگزٹ اسٹیٹمنٹ پورے پروگرام سے ایگزٹ کر کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پہ لے آتی ہے۔ چلیں اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اف ایلس اسٹیٹمنٹ کا کوڈ ہے۔ اس میں ایگزٹ کو ہم نے ایلس میں رکھا ہے، یعنی اگر اف اسٹیٹمنٹ فالس ہوگی، مطلب کہ n کی ویلیو پازیٹیو نمبر نہ ہو، مطلب 0 یا اس سے کوئی چھوٹی ویلیو ہو، تو آپ کوڈ سے ایگزٹ کر جاؤ۔ بک میں ایگزٹ فنکشن کی بس اتنی سی مثال لکھی ہے جس سے مزہ نہیں آتا، لہٰذا آپ یہ سمپل کوڈ دیکھیں۔ یہ کوڈ رن ہونے پہ ہمارے پاس تینوں سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس کی آؤٹ پٹ اسکرین پہ نظر آتی ہے آؤٹ پٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف پہلی سی آؤٹ کے بعد کمپائلر پروگرام کوڈ سے باہر نکل آئے، اس لیے ہم وہاں پہ ایگزٹ اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب جب پروگرام رن ہوگا تو صرف پہلی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ آؤٹ پٹ پہ نظر آئے گی، اس کے بعد کمپائلر پروگرام کوڈ سے ایگزٹ کر جائے گا۔ اب فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ پہلی 2 سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس کے بعد کمپائلر پروگرام کوڈ سے باہر نکل آئے، اس لیے ہم وہاں پہ ایگزٹ اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دیں گے۔ اب دیکھیں، آؤٹ پٹ میں ہمیں 2 سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے، جس کے بعد ایگزٹ فنکشن کی وجہ سے کمپائلر کوڈ سے باہر نکل آتا ہے۔ Study with me, a learning experience.